السلام علیکم۔ آج کل ایک پیر صاحب ہیں، ان کی کرامتوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں بھی کچھ باتیں کروں گا، لیکن میں کسی اور پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا۔ اکثر لوگ اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ دو مثالیں پہلے شیئر کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ لگا کہ ان کے وقت میں کوئی اللہ کے ولی ہیں، تو وہ ان سے ملاقات کا ان کو شوق پیدا ہوا، اور وہ 1.5 سے 2 ماہ کی مسافت کر کے ان تک پہنچے۔ اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جس سے وہ ملنے گئے تھے وہ قبلہ رخ تھوک رہا تھا۔ تو آپ نے اپنا رستہ پھیر لیا۔ آپ کے ساتھ جو شخص تھا وہ کہتا ہے کہ اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے رستہ کیوں پھیر لیا، ہم 1.5 2 ماہ کی مسافت کر کے تو اس سے ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی سنت کا تارک کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص آپ کو پانی کی سطح پہ چلتا ہوا بھی نظر آئے اگر جب تک وہ شریعت مطہرہ پہ عمل نہ کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور اس سے زیادہ مجھے جس بات کا دکھ ہے، کل اس بندے سے کوئی انٹرویو لے رہا تھا اسی کے آستانے پہ، وہ کہہ رہا تھا جی آگے سے کہ یہ ہم کام کرتے رہیں گے، جو ہمارے خلاف ہیں وہ ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، ختم نبوت کے کاز کو تو تم نقصان پہنچا رہے ہو۔ آپ ختم نبوت کے کاز کو، ختم نبوت کے نام کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد قیامت تک رہے گا، ازل سے ابد تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد رہے گا۔ جس شخص نے ہمیں یہ نعرہ دیا تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، وہ بھی اگر زندہ ہوتے یقین مانے وہ بھی اس کو اپنے طریقے سے کوئی بات بتاتے، اور آپ کو پتہ تھا وہ کس طرح بات کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے ختم نبوت سے۔ یہ ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیسے پہنچا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی ایک چیز میں یہ چیز ثابت کر دینا، یہ کردار میں، اخلاق میں، مطلب کسی چیز میں یہ وہاں پہ کھڑے ہوں تو میں کہوں کہ یار یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں ان میں سے کسی ایک کے کردار میں آپ کو یہ چیز نظر آئی ہے؟ اگر کرامتیں دکھانی ہوتی تو یہ لوگ، ان سے بڑی کرامت کون دکھا سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ اور ان کا آپ طریقہ کار دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق گئے تھے تو کپڑوں پہ 35 پیبند لگے ہوئے تھے، 35 36 جگہ پہ وہ قمیض انہوں نے اس کی سلائی کرائی ہوئی تھی، پیبند لگائے ہوئے تھے۔ اور ان کا طریقہ کار دیکھیں اٹھنے بیٹھنے کا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کا کاز ہے۔ ختم نبوت کے کاز کو تو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو بھی غیر مسلم ان کو دیکھے گا، آپ خود بتائیں، وہ اسلام کا مذاق نہیں اڑائے گا؟ وہ کہے گا اسلام کا چہرہ یہ ہے؟ اسلام کا چہرہ یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ شعبدہ باز ہیں، یہ دین کے نام پہ شعبدہ بازیاں پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام کا نظریہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں پورا کر دیا تھا۔ اگر کوئی چیز ایک بھی باقی رہتی ہوتی تو اللہ کی ذات نے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے قانون ہے۔ اگر کوئی چیز رہتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمیں بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں 3 دفعہ پوچھا تھا کہ آپ کو میں نے ساری بات اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اشہد۔ آپ علماء کرام سے یہ باتیں پوچھیں نا، آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ لوگ ان شعبدہ بازیوں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جب دین پھیلا، پھر صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے میری بات اب سنی ہے اس تک پہنچا دے جس نے میری یہ بات نہیں سنی، تو آخری خطبہ میں کم و بیش 1,24,25,000 صحابہ تھے، وہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے دین کیسے پھیلایا؟ انہوں نے کیا کرامتیں کر کے دین پھیلایا؟ ان سے بڑی، اگر وہ کرامتیں کرنا چاہتے تو اللہ کے حکم سے ان سے بڑی کرامت کوئی نہیں دنیا میں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے دین پھیلایا، دنیا میں پھیل گئے اور معاملات سے دین پھیلایا۔ پھر جہاں پہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا موقع آیا وہ لڑے بھی، انہوں نے جہاد بھی کیا۔ ان لوگوں کے پاس آپ کو ملتا ہے نہ یہ اللہ کے دین کے معاملات کی ترغیب دیتے ہیں، نہ یہ جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔ مطلب یہ شعبدہ باز ہیں، ان سے بچیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور یاد رکھیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کا ختم نبوت کی عقیدے سے، ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ یقین مانیں یہ ختم نبوت کے عقیدے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، انشاءاللہ قیامت تک ہمارا یہ نعرہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محنت کو ہم لوگوں نے پھر آگے لے کے چلنا ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام کون پہنچائے گا؟ آپ خود بتائیں نا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام ان کے طریقے پہ رہ کے پہنچائیں گے یا ان کے طریقے سے ہٹ کے پہنچائیں گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رہے گا وہی آپ کا پیغام پہنچا دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا، یہ لوگ نام لیتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ظہر سے عصر تک کام کیا کرتے تھے، 2 کلو کھجوریں کمایا کرتے تھے۔ ان کو لوگ کہتے تھے کہ آپ اور کام کر لیا کریں، جائز مال اکٹھا کرنا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ آگے سے کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ جو حلال ہے وہ حساب ہے، جو حرام ہے وہ عذاب ہے، نہ میں حساب دینا چاہتا ہوں اور عذاب سے بھی اللہ مجھے بچائے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے، یہ علماء کرام آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو، یہ طریقہ کیوں نہیں بتاتے؟ ان سے پوچھیں۔ ہمارے اہل سنت کے اقدار میں یہ چیز، قانون میں یہ چیز شامل ہے کہ جو صریحاً، آپ علماء کرام سے یہ بات پوچھیے گا، جو صریحاً حرام سے اگر صدقہ دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے یا اس کا کیا گناہ ہے؟ آپ خود یہ بات پوچھیے گا، مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، لوگ میرے سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ آج ہی جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ ایک بندہ جس کو پتہ ہے کہ میں صریحاً حرام کماتا ہوں اور میں اس سے صدقہ دوں گا تو اس کا کیا گناہ ہے یا اس کا کیا کفارہ ہے؟ اور دوسری بات کہ یہ جو مال لیتے ہیں، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ مال تم کہاں سے کماتے ہو؟ آپ مجھے ایک درگاہ، ایک آستانہ، ایک پیر، کوئی ایک جگہ بتا دیں کہ جس پہ جا کے آپ کوئی نذرانہ عقیدت دیتے ہوں۔ آپ رزق حلال سے دیتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب دیتے ہوں تو پوچھا جاتا ہو کہ بھائی تم کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آنے دو، بس جہاں سے آ رہے آنے دو۔ اور ان کے پھر لباس دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، وہ رہن سہن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا؟ آپ میری بات یاد رکھیے گا، دین اسی طریقے سے پھیلے گا جس طریقے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا اور جس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شعبدہ باز ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو میرے پیغام کو آگے فالو کریں، شعبدہ بازوں سے بچیں، اللہ کے رستے پہ چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں اللہ کے دین کی بات کریں، اللہ کا دین پھیلائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی محنت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین میں صحیح معنوں پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ۔